بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کا حکم فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب ہوا، درمیان میں چھوٹے مارکے بھی ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی، بڑی مقدار میں مال بھی ملا۔ تو جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، کچھ فتوحات ہو گئیں، مال غنیمت کافی تعداد میں جمع ہوا، تو پھر ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا جائے کہ ہمارے ماہانہ وظائف تو ہیں لیکن ان وظائف کو بڑھایا جائے۔ ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا، یا رسول اللہ، روم، ایران، کیسر و کسریٰ، ان کی بیویاں، ان کی بیویوں کے جو ماہانہ وظائف ہوتے ہیں وہ بڑی مقدار میں ہیں، لہذا اب فتوحات کا زمانہ ہے، مال غنیمت بھی وافر مقدار میں آپ کے پاس موجود ہے، لہذا ماہانہ جو وظائف ہیں ان کو بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قناعت پسند تھے، جو اللہ کی طرف سے مل جاتا اسی کے اوپر قناعت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، وگرنہ ایک وہ وقت تھا کفار مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ آپ اپنی تبلیغ ترک کر دیں، لوگوں کو دعوت دینا بند کر دیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، عرب کی دھرتی کے اوپر آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، بادشاہت چاہیے، مال دینے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وقت کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اے کفار مکہ، اگر تم ایک ہاتھ میں سورج تو دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں دین اسلام کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں برابر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا۔ مجھے یہ مال، مجھے یہ سرداری، مجھے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے جتنا کہ مجھے اللہ کی دین اسلام کی دعوت میں لگاؤ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی اس بات سے ناگواری محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو محبوب، پھر آپ اپنی بیویوں کو کہہ دو، فتعالین، ادھر آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں مال دوں، میں تمہیں کچھ نفع پہنچاؤں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے مال پر مطالبے پہ یہ فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو یوں کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو، یعنی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، تو فتعالین، تو پھر تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ یعنی ان کو کہہ دو اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے میں تمہیں مال بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی
اور فرمایا کہ اگر تم مال چاہتی ہو تو پھر تمہیں مال بھی دیتا ہوں، آپ مشورہ آپس میں کر لیں، پھر میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ خیر آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو اور آخرت کی تم طلبگار ہو، پھر دنیا کی مال دولت، دنیا کی زیب و زینت کی طرف تم دل نہ لگاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ دوبارہ ان دو آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زینت کی تردنا خواستگار ہو، چاہتی ہو، فتعالین، پھر تم میرے پاس آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دوں، میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا، میں تمہیں رخصت کروں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا، یعنی میں آپ کو طلاق دے دوں۔ ہاں یہ تو ایک بات ہوئی ہے، یعنی اگر تم مال کو چاہتی ہو تو پھر مال بھی تمہیں ملے گا اور ساتھ ساتھ طلاق بھی ملے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، قناعت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز بھی تمہیں ملے گی اس کے اوپر آپ صبر کے ساتھ زندگی بسر کرو گی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں اجراً عظیمہ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یاد رکھنا ایسی بات نبی کو کہہ دینا جس سے نبی کو تکلیف ہو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ پر، اس غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ خطاب کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، پہلے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کی بیویوں کو ہی تربیت فرما رہے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے صریح ناشائستہ حرکت کرے گی۔ لیکن یہ یاد رکھنا یہاں صریح ناشائستہ حرکت سے مراد یہاں کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں، بلکہ یہ بات یاد رکھنا جتنا کسی انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہو، وہ اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، اگر وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرے تو اس کی یہ چھوٹی سی غلطی کے اوپر بھی پکڑ ہوتی ہے اور اس کو بڑے گناہ کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ازواج مطہرات نے مال کا مطالبہ کیا، ہر عورت اپنے خاوند سے مال کا مطالبہ کرتی ہے، مانگتی ہے، اور نان و نفقہ ویسے بھی اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ مطالبہ کرنا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ متنبہ فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے اوپر آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، فرمایا تم میں سے جو فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی،
وتعمل صالحا اور نیک کام کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین فرمایا ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب ان دو آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوا اگر تم چھوٹی سی غلطی کرو گی تو وہ بڑے گناہ کے طور پر لیا جائے گا اور سزا بھی آپ کو دگنی ملے گی۔ اگر تم نیکی کرو گی تو فرمایا وہ تمہاری ایک نیکی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر ثواب آپ کو دگنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر صحابہ مٹھی بھر بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب دے گا جتنا کہ احد پہاڑ کے برابر اس نے گویا کہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ بظاہر تو انہوں نے چھوٹا سا کام کیا ہے، ایک مٹھی بھر جو انسان کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہے اور اس وقت قلت اشیاء کی قلت تھی، نان نفقے کی کمی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نیکی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ دوبارہ ان آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ یا ایھا النبی اے نبی، قل لازواجک اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو، چاہتی ہو، فتعالین پھر تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا میں تمہیں رخصت کروں، اچھے طریقے سے رخصت کر دینا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی صریح نشائستہ حرکت کرے گی، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، صریح نشائستہ حرکت سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ صغیرہ گناہ، ایسی بات جس سے نبی کی دل داری ہو، جس سے نبی کو تکلیف ہو، اس پر متنبہ فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی صریح نشائستہ حرکت کرے گی یضاعف لها العذاب ضعفین اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ بھی مت سمجھنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے، ہمیں نبی بچا لے گا، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی کی بیویوں کو سزا دینا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یہ اللہ کے اوپر آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی۔ فرما برداری سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں وہ مانیں، اور ساتھ ساتھ دوسری شرط وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک کام کرتے رہیں، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين فرمایا ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، نیکی ایک ہی ہے، اجر ان کو دوہرا ملے گا، اور غلطی چھوٹی سی غلطی کی ہے اس کے اوپر سزا دگنی ملے گی۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ہم نے تمہارے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کو سمجھا ہوگا اور آپ لوگ اس سبق کو اور اس سبق کی ٹرانسلیشن کو ضرور یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔